شامل کیا ہے نا۔ اے میری فرمایا میری بیوی ام سلمہ تو اس خیر میں پہلے سے ہی شامل ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ میری بیویاں تو پہلے ہی میرے اہل بیت میں سے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے نا۔ دوسرے موقع پر دوسری روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ یہ میرے اہل بیت ہے نا، اللہ میں ان سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی میرے اہل بیت سے راضی ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیسری روایت اللہ کے نبی علیہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما وفهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آپ کا، میرا اور کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل احترام علماء کرام، قابل احترام اساتذہ کرام اور قابل احترام طلباء کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ پاک نے اس مقام پر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ بن جاؤ تو ان کی جیسا ایمان لے کے آؤ۔ فرمایا جس طرح کا ایمان وہ لے کے آئے تھے نا، اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ کن کی طرح کا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ، بولو، اب بولو مر جاؤ مدینے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی تقریر کے دو حصے کروں گا۔ پہلے حصے میں شان صحابہ اور دوسرے میں انشاءاللہ شان اہل بیت بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو صحابہ اکرام اور اہل بیت اکرام کی عزت احترام اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ کسی کے ایمان کی گواہی کوئی دیتا ہے، آپ کے اچھے ہونے کی گواہی میں دوں گا، میں سنجھورو جا کے کہوں گا کہ یار میں حالہ گیا تھا،
حالانکہ لوگ بہت اچھے، انہوں نے میری بڑی عزت کی ہے، بڑا مجھے احترام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ آپ کئی ضرورت پڑی تو میری گواہی دیں گے کہ یار ہمارا قاری مشتاق سے تھوڑی دیر کے لیے واسطہ پڑا تھا، اگر تو آپ نے مجھے اچھا پایا ہے تو کہیں گے یار بندہ اچھا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے کیا کہنے کہ جن کے اچھے ہونے کی گواہی عرش والا رب دے رہا۔ صحابہ کی گواہی کسی اور نے نہیں بلکہ عرش والے رب نے دی کہ میرے محمد کے سارے صحابہ اچھے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اچھے ہیں، نیک ہیں، سارے جنتی ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے کہا نا کہ نہیں جی کچھ اچھے تھے کچھ نہیں تھے، نہیں، رب کہتا سارے کے سارے ہی اچھے تھے، رب کہتا رب فرما رہا وہ سارے ہی جنتی تھے۔ اللہ پاک نے تقسیم نہیں کیا کہ نہیں تھوڑے صحیح تھے زیادہ صحیح نہیں تھے یا زیادہ صحیح تھے، نہیں نہیں، رب نے فرمایا میں ان پہ سب پہ راضی ہو گیا۔ کم و پیش تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ جو میرے یاروں کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ صحابہ کون تھے؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، فرمایا تم جتنی مرضی محنت کر لو لیکن تم میرے صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا مقام بتلایا، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لو نا تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو کا برابر مقابلہ نہیں کر سکتے تم۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ پتہ کتنا لمبا ہے؟ کہتے 6 کلومیٹر کا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ فرمایا اتنا لمبا پہاڑ ہے، اگر لمبا ہے تو اونچا بھی ہوگا نا، پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے۔ فرمایا تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقام ہے محمد کے صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا مقام یہ تو بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، اور رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین 26واں پارہ اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان پہ، کن پہ؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی، بیعت رضوان کی، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ یہاں تو میرے رب نے صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں، مخصوص لوگوں کے بارے میں فرمایا، دوسری جگہ پہ میرے رب نے سب کے بارے میں فرمایا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
فرمایا اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، اور فرمایا لوگوں سن لو نا اے حالہ والو، فرمایا میرے نبی کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا گروہ ہے، کوئی عام گروہ نہیں ہے۔ فرمایا لوگ کوئی کسی کا گروہ، کوئی کسی کا گروہ، کوئی نون والوں کا، کوئی شین والوں کا، کوئی پی پی والوں کا، کوئی پی ٹی والوں کا، لیکن فرمایا میرے نبی کے صحابہ کسی اور کا نہیں، وہ تو عرش والے رب کا گروہ ہے۔ فرمایا وہ تو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا لوگوں میرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والوں سن لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان کے جیسا ایمان لے کے آؤ، میں اللہ پھر تمہارا ایمان قبول کروں گا۔ فرمایا ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ صحابہ کا ایمان کتنا اعلیٰ ایمان تھا، اللہ نے ایسے ہی نہیں صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے پیمانہ بنا دیا، صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ ایسے نہیں بنایا، انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ کیسی قربانیاں؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد آنکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم مکہ بھی وقائے تھے، مدینہ بھی وقائے، آنکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنہ کا درود تسی پڑھیا انہے نال تا بندہ کراچی نہیں پہنچدا، تسی مکے پہنچنا چاہندے ہو، آنکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا نام آئے نا، میرے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھا کر، ضرور پڑھا کر، لیکن مسنون پڑھا کر، مسنون درود پڑھو گے نا اللہ 10 رحمتیں عطا فرمائے گا، مسنون درود پڑھو گے اللہ 10 گناہ معاف فرما دے گا، مسنون درود پڑھو گے اللہ 10 درجے بلند فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس پہ درود پڑھنا ہے، کس پہ درود پڑھنا ہے؟ جس کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا لوگوں اللہ کے نبی پر اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ نہ اپنے اشکال دور کر کے لے جاؤ، آؤ نہ اپنے دل کے شک دور کر کے لے جاؤ۔ ایسے ہمارے سے دور دور رہتے ہو، پریشان رہتے ہو، کہتے ہو یار اہل حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، وہ بندہ بے ایمان ہے جو میرے محبوب پیغمبر کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتا ہو نا، بلکہ ہمارا تو عقیدہ سن لو نا، میری جماعت کا عقیدہ سن لو نا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں نا کہ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرو نا۔ وہ سب بڑوں سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔
یہ میرے محبوب کا مقام ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کر ضرور پڑھا کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کوئی عام گروہ نہیں بلکہ اللہ کا گروہ ہے، اور صحابہ کے ایمان کا اللہ نے اس لیے ہمیں نمونہ بتایا، فرمایا ان جیسا ایمان لے کے آؤ نا۔ ان کا ایمان کتنا اعلیٰ ایمان تھا، ان کا ایمان کتنا اونچا ایمان تھا، ان کا ایمان کتنا پختہ ایمان تھا، صحابہ کا ایمان کتنا پرفیکٹ ایمان تھا نا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا ہے ابو سفیان مکے کا چودھری ابو سفیان کی صدارت میں قافلہ جا رہا ہے مال لے کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آؤ نا میرے صحابہ کی جماعت چلتے، اس قافلے پر چھاپا مارتے، دو فائدے ہوں گے، ایک تو مال غنیمت ملے گا، دوسرا کافروں پر رعب طاری ہو جائے گا۔ ابو سفیان کی انٹیلیجنس بڑی تیز تھی نا، ابو سفیان کی سیکورٹی بڑی تیز تھی، ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں ہمارے اوپر جو ہے نا کاروائی کریں گے، ہمارے اوپر چھاپا پڑے گا۔ وہ رستہ بدل کے چلا گیا، مکے پہنچ گیا، اور مکے والوں کو بھیج دیا کہ جاؤ آج جا کے آج جو ہے نا مسلمانوں سے دو دعات کرو نا، کیونکہ اس طرح کی روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ گئے نا، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے تنگ آ گئے، آج بڑی لڑائی ہو جائے، بڑا جھگڑا ہو جائے، روز روز کی لڑائیاں ختم ہونا۔ یہ لڑنے کے لیے آئے، میری بات کو غور سے سن، توجہ رکھنا میری طرف، میری بات کو جو ہے نا سمجھنا کہ میں نے کہاں سے شروع کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے جنگ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ ایک چھوٹی سی جماعت لے کر کافروں کے ایک گروہ پہ چھاپا مارنے کے لیے نکلے تھے، لیکن آگے سے کافر لڑائی کرنے کے لیے آ گئے، آگے سے وہ تیاری کے ساتھ تلواریں لے کر، تیر لے کر، میان لے کر، سب کچھ لے کر 1000 کا لشکر لے کے آ گئے نا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے کے لیے۔ میرے آقا، اب صحابہ کا ایمان بتانے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا ایمان کیسا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتا چلا کافر لڑنے کے لیے تیار ہو کے آئے نا، آپ نے سوچا کہ ہم تو مدینے سے خالی ہاتھ نکلے، کسی کے پاس تلوار ہے نا تو اس کے پاس تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو اس کے پاس تیر کو چلانے کے لیے جو ہے نا وہ میان نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، خطبہ دیا، اس کے بعد فرمانے لگے میرے صحابہ کی جماعت، ہم مدینے سے لڑنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے لیکن اب لڑنا پڑے گا۔ فرمایا مدینے سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن اب جنگ کرنی پڑے گی، لڑائی سامنے ہے، میدان سامنے ہے، میدان بدر سامنے ہے، اب جنگ کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان دیکھے نا، صحابہ نے نہیں فرمایا کہ اے اللہ کے نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تیاری کر کے نہیں آئے تھے، ہمیں ایک موقع دے، ہم واپس مدینے جائیں، جا کے تیاری کر کے آئے، ہمیں موقع دے، ہم واپس مدینے جائیں، جا کے پوچھ کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ کہ اللہ کے نبی جی ہمیں اجازت دیں، ہم واپس جائیں مدینے، جا کے پوچھ کے آئے اپنے گھر والوں سے بھی لڑنا ہے یا نہیں لڑنا۔ ہاں جی، ہمارے جیسے مسلمان تو پروگرام پہ جانے کے لیے بھی گھر والوں سے پوچھ کے جاتے ہیں نا، کبھی تیرا کیا مشورہ ہے، پروگرام پہ جاؤں یا نہ جاؤں، بیویوں سے پوچھ کے پھر آتے۔ لیکن وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا نا، وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی جی کیسی بات کرتے ہیں، بے شک ہمارے پاس تیر نہیں ہے، بے شک تلواریں نہیں ہیں، بے شک ڈھالے نہیں ہیں، لیکن آپ حکم کریں نا، اللہ کے نبی جی آپ حکم تو کریں نا، ہم ابھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی جی ہمارا ایمان، آپ کے اوپر اتنا پختہ ایمان ہے نا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ اترے میدان جنگ کے اندر، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں غلاموں کا خون گرے گا۔
اللہ کے نبی جی ہمیں حکم کرے نا، ہم یہ تو 1000 ہے نا، یہ تو مکے کا 1000 کا لشکر آیا ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آرڈر ہو، اس طرح کے کئی ہزاروں، ہم انجام کی پرواہ کیے بغیر ان سے فوراً ان سے ٹکرا جائے۔ فرمایا میں اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو آپ کے آرڈر کو دیکھتے نا۔ اللہ کے نبی جی اشارہ تو کرے نا، آپ کا انگلی کا اشارہ بعد میں نیچے آئے گا، غلام پہلے میدان میں اتر جائیں گے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا ذرا اگلی مثال دیتا ہوں، تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ غزوہ احد، میدان احد کے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ والسلام کے صحابہ جنگ کر رہے ہیں، جنگ میں فتح مل گئی، ایک چھوٹی سی جو ہے نا جنگی غلطی کی وجہ سے فتح جو ہے نا فتح بدل گئی شکست کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پہلے مسلمان غالب تھے، پھر کافر غالب آنا شروع ہو گیا، جنگ کا پاسا پلٹ گیا نا۔ اس کے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کافی سارے صحابہ شہید ہوئے نا۔ لوگوں صحابہ کے ایمان کی بات کر رہا ہوں نا، توجہ کرنا، ذرا میری طرف توجہ کرنا، اٹھا کے دیکھو الرحیق المختوم، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے زید بن اسکل رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہا ہے نا، دفاع کرتے 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 زید بن اسکل نہ ڈالو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ کوئی جسم کا حصہ ایسا باقی نہیں بچانا جس حصے پہ تلوار نہ لگی ہو یا تیر نہ لگا ہو نا، یا جس حصے پہ کوئی زخم نہ آیا ہو، سارا جسم چھلی ہے۔ زید بن اسکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمین پہ گر جاتے، شہید ہو جاتے، جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرا زید کدھر ہے؟ زید کہاں ہے؟ زید کہاں ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید کا لاشا پڑا ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نیچے زمین پہ بیٹھ گئے۔ زید شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ زید کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور سر اپنی گود میں رکھ کے فرمایا لوگوں میدان معاشر میں کسی کے ایمان کی گواہی کوئی دے گا، کسی کے ایمان کی گواہی کوئی دے گا؟ فرمایا تیرے زید تیرے ایمان کی گواہی میں محمد دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یار صحابہ وہ ہے نا جن کے ایمان کی گواہی میرا محمد دے رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں آؤ نا، یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ میرے آقا کی جماعت ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یار میں کس کے صحابی کے ایمان کی گواہی بیان کروں نا، میں کس کے صحابی کی مثال بیان کروں نا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی مثالیں جو ہے نا ان سے تاریخ بھری پڑی ہے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے نا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا ہے، تقریباً 100,000 سے اوپر صحابہ نا جو میرے محبوب کے پیچھے جنہوں نے حج پڑھا ہے، جو خطبہ حجۃ الوداع میں شامل ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، میرے صحابہ کی جماعت، فرمایا سن لو میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا میں نے حق ادا کر دیا یا نہیں؟ فرمایا بالکل حق ادا کر دیا نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ گواہ ہو جا، میں نے یہ جو اس وقت میدان کے اندر موجود ہے نا، یہ جو اس وقت موجود ہے میدان عرفات کے اندر، یا اللہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا ہے، یا اللہ یہ گواہی دے رہے میری کہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا ہے نا۔ لوگوں 100,000 سے اوپر صحابہ تھے میدان عرفات کے اندر جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حج پڑھا ہے، وہ سارے کے سارے ایماندار ہیں، میرا نبی ان سب کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ لوگوں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کون صحابہ جن کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے نا، فرمایا رضی اللہ
هم ورسول أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. کہیں میرا اللہ اعلان فرماتا ہے، فرمایا اولئک هم الراشدون. کہیں میرا رب ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم الفائزون. فرمایا وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، وہ کامیاب لوگ تھے. کہیں میرا رب فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ تھے مومن تھے، حق پر تھے نا. کہیں میرا رب ان کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ صادق لوگ تھے، سچے لوگ تھے، سچے لوگ تھے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی کے صحابہ جنتی بھی ہیں، میرے نبی کے صحابہ کامیاب بھی ہیں، میرے نبی کے صحابہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، میرے نبی کے صحابہ جو ہے نا وہ سچے بھی ہیں اور اپنے نبی سے پکے بھی ہیں. وہ سچے بھی ہیں اور پکے بھی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنتی ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں. صحابہ بھی جنتی ہیں اور اہل بیت بھی جنتی ہیں. صحابہ بھی سارے جنتی ہیں اور اہل بیت بھی سارے جنتی ہیں. اہل بیت کے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی شامل، اہل بیت کے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی شامل، اہل بیت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی شامل، داماد بھی شامل، میرے محبوب پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں بھی شامل. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اہل بیت جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا لوگوں، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا. یہ جنتی لوگ ہیں سارے، یہ جنتی لوگ ہیں سارے، یہ عقیدہ اہل ایمان کا. میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا. محمد کے گھرانے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے گھرانے سے لوگوں محبت ہے میری. محمد کے گھرانے سے نبی پاک کے گھرانے سے محبت ہے میری. کروں میں ساری زندگی نو کری اس گھرانے کی، کروں میں ساری زندگی نو کری اس گھرانے کی. علی حسنین اور زہرا، علی حسنین اور زہرا، یہ ورثہ ہے اہل ایمان کا. میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں نوکر ہوں صحابہ کا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون؟ اہل بیت جن کے بارے میں رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے، فرمایا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فرمایا اہل بیت کو اللہ نے پاک کر دیا ہے نا. اما جی ام سلمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر. اللہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے. اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس وقت میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں موجود تھے نا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا. آپ نے فرمایا حسن و حسین کو بلایا جائے، فاطمہ اور علی کو بلایا جائے رضی اللہ تعالی عنہما. فرمایا علی بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی، حسن و حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا ہے اور آپ فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے نا. اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی اہل بیت لیں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ تو بھی میری اہل بیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا جس خیر کو میں نے ان میں آج شامل کیا ہے تو اس میں پہلے سے ہی شامل ہے. فرمایا جس خیر میں نے آج اپنی فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے دماد علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے نواسوں حسن و حسین کو میں نے آج شامل کیا ہے نا. اے میری فرمایا میری بیوی ام سلمہ تو اس خیر میں پہلے سے ہی شامل ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ میری بیویاں تو پہلے ہی میرے اہل بیت میں سے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے نا. دوسرے موقع پر دوسری روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے نا، اللہ میں ان سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی میرے اہل بیت سے راضی ہو جانا. اللہ اکبر. اللہ تیسری روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرمایا ہے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی میرے اہل بیت سے محبت کر، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر. فرمایا یا اللہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا. آؤ تیسری روایت اللہ اکبر اللہ اللہ. چوتھی روایت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جا رہے ہیں، مکے سے مدینے واپس جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فرمایا مکے سے مدینے واپس جاتے ہوئے رستے کے اندر ایک مقام خم آتا ہے نا، مقام پہ خم پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، دو چیزیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹا ادھر توجہ میری طرف. یہ موبائل کے اندر بھی میری فوٹو آ رہی ہے، ڈائریکٹ مجھے دیکھو نا، موبائل میں کیوں دیکھتے ہو؟ توجہ میری طرف دیکھو، فوٹو ادھر بھی میری آ رہی ہے. اتنی تکلیف کر کے ادھر سے اٹھ کے تو ادھر آیا موبائل دیکھنے کے لیے، ڈائریکٹ لائیو مجھے دیکھ، موبائل میں کیوں دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. اور یہ بار بار کا اٹھنا بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، پروگرام کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، جو ہے نا روٹین خراب ہو جاتی ہے. اس لیے سارے ایک جگہ پہ تشریف رکھے نا. جڑا ہون اٹھیا پھر گل چنگی نہیں جی ہونی ہونا، اپنی جگہ تے بیٹھے رہا جے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. میری محبت جو ہے نا جوش مار رہی ہے، میرا دل کرتا ہے بار بار میرے منہ پہ لفظ محمد آ رہے ہیں، میں کیوں نہ تھوڑا سا محبت کا اظہار کر دوں نا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب نبیاں دے نام پیارے نے پر وکھیرا نام محمد دا. سمجھ آ رہی بھئی؟ سب نبیاں دے نام پیارے نے
پر وکھیرا نام محمد دا اللہ دے باج زمانے وچ اللہ دے باج زمانے وچ لوگ وکھرا مقام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی اونوں تھوڑ نہیں زر مالت شایاں بھول ویندے زر مالت شایاں بھول ویندے جو بن ویندے غلام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے سب نبیاں دے نام پیارے نے پر وکھیرا نام محمد دا اگلا جملہ بڑا پیارا میں نے دعا کرنی ہے آپ نے آمین کہنی ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اے حسرت پوری کر مولا کاری نو بلوا اپنے گھر مولا اے حسرت اللہ پاک نے کچھ دعا نا کچھ قبول کر لی ہے تھوڑی سی اتنی سی رہتی ہے بس انشاءاللہ اللہ وہ بھی قبول کر لے گا کیوں سب کچھ ہو گیا ویزا ہو گیا ٹکٹ ہو گئی ہے اس جمعرات کو انشاءاللہ میں نے جانا ہے دعا کرو اللہ خیریت سے لے جائے میں نے کہا تھوڑا سا رہ گیا زیادہ کام ہو گیا ہے اے حسرت پوری کر مولا سانو سب نو بلوا اپنے گھر مولا سانو سب نو بلوا اپنے گھر مولا اسی سارے ویکھیے او منظر اسی سارے تکیے او منظر جتھا ہے گھر بار محمد دا سب نام پیارے لگے دے پر وکھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام خم پہ خطبہ دیا نا میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا کون سی دو چیزیں اللہ کے نبی جی فرمایا ایک اللہ کی کتاب اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہو گئے اللہ کی کتاب روشنی ہے اللہ کی کتاب قرآن ہدایت ہے نا فرمایا اس ہدایت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت کی عزت کرنا میرے محبوب پیغمبر نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ فرمایا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا فرمایا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا نا کیوں اہل بیت کا مقام اتنا اعلیٰ ہے اہل بیت کا مقام کتنا اعلیٰ بلند و بالا مقام ہے آؤ نا میں آپ کو اگلی روایت بیان کروں نا اس روایت کے راوی بھی حضرت حذیفہ بن یمان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن میری اماں مجھ سے پوچھتی ہے نا کہتی ہے حذیفہ تجھے کتنے دن ہو گئے تو نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہتا میں نے کہا ماں گھر دور ہے کافی دن ہو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اماں غصے ہونے لگ گئی اب حذیفہ کیوں نہیں جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں نہیں نماز پڑھ کے آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کیوں نہیں تو جاتا اللہ کے نبی کی مسجد میں اتنے دن ناغا کیوں کرتا ہے ادھر قریب کی مسجد میں پڑھ لیتا ہے حذیفہ فرماتے اماں ناراض نہ ہو میں آج ضرور جاؤں گا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا مسجد نبوی میں گیا کدھر گیا او بولو اللہ کرے مر جو مسجد نبوی جا کے کتھے گیا
اللہ پاک آپ سب کو ایمان کی حالت میں مکے مدینے کی موت عطا فرمائے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے مکے مدینے کی موت ہے، ہاں جی، بھلے اسی چکر دے دے، بھلے اگلے سال یا جب اللہ کو منظور ہو، ہاں جی، اللہ جب بھی موت دے مکے مدینے کی موت دے، ناراض نہیں ہونا۔ میں آپ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر ہو سکے میرے شہر مدینے میں آؤ تو ادھر ہی رہنا، کوشش کرنا تمہیں ادھر ہی موت آئے۔ فرمایا جس کو میرے مدینے میں موت آئی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، زندگی میں وہ زندگی ہے، زندگی میں وہی تو زندگی ہے جو زندگی ہے مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی خوشبو ہے وہاں ان کے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کا وقت ہے، مسجد میں تشریف لائے نا، آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا۔ یار وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کو نماز محمد کے پیچھے نصیب ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مقدروں کے کیا کہنے، ان کے نصیب کے کیا کہنے، اللہ اکبر اللہ۔ یار ان کا ایمان کتنا اعلیٰ ایمان تھا نا، جب بات یاد آتی ہے تو بات ادھر نکل جاتی ہے۔ یار ان لوگوں کے دل کتنے پیارے دل تھے نا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بڑے پریشان ہیں، یار ان کی محبت کا معیار کیا ہوگا، میں کیسے مثال دوں صحابہ کی محبت کی نا۔ ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول بڑا پریشان ہو۔ فرمایا دیوانے پروانے کیوں پریشان ہے؟ کہتا اللہ کے نبی جی یہاں جب بھی آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے آ جاتے ہیں، فرمایا مسجد میں ڈھونڈتے ہیں، مسجد میں نہ ہو تو گھر آ جاتے ہیں، جہاں بھی آپ ہو ہم آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں، لیکن جنت میں آپ کا مقام اونچا ہوگا، ہمارا مقام نیچا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، آپ اونچے مقام پہ ہوں گے ہم نیچے مقام پہ ہوں گے، وہاں آپ کو دیکھنے کا دل کرے گا تو کدھر جائیں گے؟ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ وہ کہتے تھے جنت بھی وہ ہو جس میں محمد کا دیدار ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس جنت کا بھی مزہ نہیں جس میں محمد کا دیدار نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بات دور نہ نکل جائے۔ میں عرض کر رہا تھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، میرے پاک پیغمبر کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول ہو گئے نا، عبادت میں بیٹھ گئے، عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی اذان ہوئی نا، عشاء کی
نماز با جماعت پڑھی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد آپ مسجد سے نکلے, گھر کی طرف چل پڑے نا. اندھیرا ہے گلی کے اندر, آگے آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے حذیفہ جا رہے. جاتے جاتے اللہ کے نبی فرماتے کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت حذیفہ فرماتے جی یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا تو حذیفہ ہے؟ فرمایا جی اللہ کے نبی میں ہوں. فرمایا حذیفہ اللہ تجھ پہ اور تیری ماں پہ رحمت کرے. حضرت حذیفہ ادھر سے ہی واپس. آپ فرماتے حذیفہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے بندے رک تو صحیح, کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جس کام آیا تھا وہ کام تو ہو گیا ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا آج میری اماں نے کہا تھا حذیفہ اللہ کے نبی کے پاس ضرور جانا, اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کروانا. اللہ کے نبی جی دعا کروانے آیا تھا, کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, دعائیں مل گئی ہیں. میرے نبی کے پاس تو دعائیں وافر تھیں. نبی تو دوستوں کو بھی دعائیں دیتا تھا, نبی تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیتا تھا. کہتے نا میرے نبی کی سیرت پتا کیا؟ وہ تو پتھر بھی کھا کے دعا مانگتے ہیں, اللہم اہدی قومی کی صدا مانگتے ہیں. طائف والوں نے میرے نبی کو پتھر مارے, مار مار کے لہو لہان کر دیا, جسم زخمی ہو گیا. جبریل آئے, فرمایا یا رسول اللہ حکم کرے نا ان کو ساری بستی کو اٹھا کے الٹا زمین پہ مارو, تباہ کر دو. فرمایا نہیں جبریل, میں دعا کرتا ہوں ان کو نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت دے دے. دشمنوں کے لیے بھی دعائیں. وہ نبی اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. فرمایا حذیفہ اللہ تجھ پہ اور تیری ماں پہ رحمت کرے. حذیفہ واپس مڑے. فرمایا حذیفہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جس کام سے آیا تھا وہ کام ہو گیا ہے, دعائیں مل گئی ابھی رکنے کا. فرمایا ابھی میں جا رہا ہوں گھر. فرمایا حذیفہ رک جاؤ, تازی تازی حدیث لے جاؤ, آج تازی تازی وحی آئی ہے, نئی حدیث لے جاؤ, میرے باقی غلاموں کو بھی سنا دینا. جی یا رسول اللہ کون سا فرمان؟ اللہ کے نبی جی فوراً بتائیں, میں سن رہا ہوں, میرے آقا میں سن رہا ہوں نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, فرمایا میرے پاس ابھی ابھی جبریل آئے تھے. جبریل نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فرمایا آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور آپ کے نواسے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. فرمایا ابھی ابھی مجھے جبریل بتا کے گئے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون فاطمہ؟ جس فاطمہ کو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی, لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حسنین کی جو ماں ہے اس کا نام فاطمہ ہے. حسنین کی جو ماں ہے اس کا نام فاطمہ ہے. علی کے گھر کی جو ٹھنڈی چھاں ہے اس کا نام فاطمہ ہے. میرا دین ہے محمد, میرا ایمان ہے محمد, میرا دین ہے محمد, میرا ایمان ہے محمد. ہر صاحب ایمان کی لوگوں جان ہے محمد. ہر صاحب ایمان کی لوگوں جان ہے محمد. اگلا جملہ بڑی توجہ سے سننا, لیکن محمد کی جو جان ہے
اس کا نام فاطمہ ہے، محمد کی جو جان ہے اس کا نام فاطمہ ہے، حسنین کی جو ماں ہے اس کا نام فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون فاطمہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کوئی بھی آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہتے، لیکن جب فاطمہ ملنے آتی تو امام الانبیاء کھڑے ہو کے ملتے، فاطمہ کو جفی ڈال کے ملتے، صرف فاطمہ کو اپنے بازوؤں میں نہیں لیتے بلکہ فاطمہ کا ساتھ ماتھا بھی چوم لیتے۔ فرمایا ساری اولاد سے محبت تھی لیکن سب سے بڑھ کر فاطمہ سے تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون فاطمہ؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی ہیں، بڑی پریشان ہے۔ فرمایا فاطمہ کیا ہوا ہے نا؟ حضرت فاطمہ نے اپنا مسئلہ بتایا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے نا، باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کا مسئلہ سنانا، فوراً ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ چڑھ کے فرماتے ہیں میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا مقام ہے بی بی فاطمہ کا، اتنی شان ہے بی بی فاطمہ کی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے لگے نا، فرمایا فاطمہ کدھر ہے، فاطمہ کدھر ہے؟ بی بی فاطمہ فرماتی اللہ کے نبی جی میں آپ کے پاس ہی تو ہوں نا، ابا جی میں آپ کے پاس ہی تو بیٹھی ہوں نا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری دن آخری وقت بڑی تکلیف میں، بخار کی وجہ سے بڑے دکھ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بخار کی وجہ سے تکلیف کی آوازیں نکالتے ہیں تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں ہائے آج میرا ابا کتنی تکلیف میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ آج کے بعد تیرے ابے کی ساری تکلیفیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرے قریب آؤ نا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کے کان سے منہ لگایا، کوئی بات کی تو بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہے، پرے ہو کے بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ آپ نے دوبارہ قریب بلایا، فرمایا فاطمہ میرے قریب آؤ نا، فاطمہ دوبارہ قریب آئی نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں کوئی بات کی نا، بی بی فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے۔ وہ کچھ عرصہ گزرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے بعد اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، فرماتی ہیں بیٹی فاطمہ آخری دن آخری وقت پہ کیا بات ہوئی تھی؟ پہلے آپ کے بابا جان نے کوئی بات کی آپ غمزدہ ہو گئی، پھر کوئی بات کی آپ خوش ہو گئی۔ فرمایا اماں جان پہلے میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج تیری اور تیرے ابے کی جدائی کا دن ہے، فرمایا فاطمہ آج تیرا ابا تو سے جدا ہو جائے گا۔ فرمایا میں غمزدہ ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اگر میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا تو فاطمہ کی تو دنیا ہی اندھیر ہو جائے گی، فاطمہ کے لیے دنیا پہ کیا بچے گا نا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مجھے قریب بلایا، قریب بلا کے فرمانے لگے فاطمہ فرمایا پریشان نہ ہو، فرمایا میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے پیچھے تو ہی آئے گی۔ فرمایا میں خوش ہو گئی کہ چلو مجھے زیادہ عرصہ تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑنی، زیادہ عرصہ جدائی کا دکھ برداشت نہیں کرنا پڑنا۔ کتنی جدائی پر جو ہے نا جدائی کا کتنا دکھ آیا بی بی فاطمہ کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے نا تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے اے نبی کے غلاموں بتاؤ جبریل کو
کہ آج فاطمہ کے لیے تو دن سیاہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا بتانا جبریل، میرے چاچو جبریل کو بتائے آج فاطمہ کے لیے دن سیاہ ہو گئے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فرمایا لوگوں آج میرے لیے اس طرح نا دن مجھے راتیں لگ رہی ہیں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے بعد صرف 6 یا 7 ماہ فاطمہ زندہ رہی ہیں، پھر اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں نا۔ صحابیات بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہم نے ان 6-7 ماہ میں کبھی ایک دفعہ بھی فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا فاطمہ تو ہنس مکھ تھی، بڑی مسکرانے والی تھی، لیکن پاپا کی وفات کے بعد کبھی ایک دفعہ بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا نا۔ یہ فاطمہ کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی چہیتی فاطمہ، نبی کی لاڈلی فاطمہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ فاطمہ خود بھی اللہ ہے، فاطمہ کی اولاد بھی اللہ ہے، فاطمہ کا خامد علی بھی بڑا اللہ ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کا کیا مقام ہے، علی کا کیا شان ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے نا، میرے آقا نے صحابہ کو، انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ فرمایا فلاں تو فلاں کا بھائی، فلاں تو فلاں کا بھائی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سب صحابہ کو، انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، لیکن علی اکیلے بیٹھے گئے، ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ پریشان ہو گئے کہ میرے سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا کہ فلاں تو فلاں کا بھائی، فلاں تو فلاں کے ساتھ، فلاں تو فلاں کے ساتھ، مجھے کسی کے ساتھ نہیں اٹیچ کیا، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا، مجھے کسی میں مہاجر ہوں، مجھے کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے، آپ فرماتے علی پریشان ہو جی، یا رسول اللہ وسلم پریشان ہو۔ فرمایا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی جی آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی محبت کا، محمد کا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا علی تو آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی خوش ہو گئے کہ جس کو محمد رسول اللہ جیسا بھائی مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ یہ علی کا شان ہے، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ کون علی؟ جنگ خیبر کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل میں صبح جو ہے نا جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ کا بھی محبوب ہے، رسول اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اگلے دن جھنڈا ملا تو علی المرتضیٰ کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر والے دن تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابہ این علی، علی کدھر ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضرت علی ابھی پیچھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ فرمایا کیا ہوا میرے علی کو؟ فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درد کرتی ہیں۔ فرمایا علی کو میرے پاس لایا جائے، میرے پاس بلایا جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے پاس آئے نا، جب اللہ کے نبی کے قریب آئے آپ نے اپنا لب مبارک اللہ کا نام لے کے آپ کی آنکھوں میں لگایا ہے، اللہ نے فوراً ان آنکھوں کو شفا عطا کر دی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب ہے نا، جو علی کی آنکھوں کو لگے آنکھیں ٹھیک ہو جائے، جو جابر کی ہانڈی میں داخل ہونا تو چند بندوں کے لیے پکائی گئی ہانڈی 1700 بندہ کھا جائے۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لب ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرے ٹخنے میں بڑا درد ہے نا،
صحابی گئے تھے نا، اللہ کے نبی نے ایک مارکے پہ بھیجا، وہاں سے چھلانگ ماری، یہ جو ٹخنا ہے نا ٹخنا یہ نکل گیا، واپس آئے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات خیر تو ہے؟ فرمایا وسلم چھلانگ ماری تھی ٹخنا نکل گیا، درد بہت ہے۔ آپ نے پکڑ کے اوپر اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرائے، لب لگایا ہے، جوڑ بھی صحیح ہو گیا، درد بھی ختم ہو گئی، لب لگیا پیڑا مکیاں نے، لب لگیا لب لگیا، توجہ میری طرف، لب لگیا پیڑا مکیاں نے، گئیاں جوڑ ہڈیاں جو ٹوٹیاں نے، لب لگیا پیڑا مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، پر گئیاں مشکاں سکیاں نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشکیزہ لایا گیا نا، صحابہ نے پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، فرمایا یہ مشکیزہ لاؤ، پانی ہے اس میں؟ یا رسول تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا، فرمایا ادھر لاؤ نا، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرا، سارے لشکر نے پانی پی لیا، مشکیزے میں سے پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ لب لگیا پیڑا مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، اوے پر گئیاں سکیا مشکیزہ سی، مشکیزہ خشک سینا، خشک مشکیزہ سینا، پر گیا مشکیزہ جو سکیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے ہاتھ نہیں اے برکتہ میرے پیر دیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خشک مشکیزے کو میرے اللہ کے نبی ہاتھ لگائے، مشکیزہ بھر جائے نا، ٹوٹی ہڈی پہ ہاتھ پھیرے، اللہ ہڈی کو جوڑ دے، میرے نبی لب لگائے، حضرت علی رضی کی آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں صحیح ہو جائے نا، یہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے نا، معجزے کیسے معجزے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے برکتہ میرے پیر دیاں، واشانا بدر منیر دیاں، یہ میرے نبی کا شان ہے نا، یہ میرے نبی کا مقام ہے نا، کیا مقام ہے، کیسے کیسے معجزے نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آؤ نا شان اہل بیت بیان کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں، کسی جنگ کے لیے جا رہے نا، رستے کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، حسن و حسین بھی ساتھ ہے، چھوٹے چھوٹے حسن و حسین ابھی دودھ پیتے اپنی اماں کا، رستے کے اندر دونوں رونے لگ گئے، بہت زیادہ روئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا کہ میرے حسن و حسین کیوں رو رہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو اپنا صرف نواسا ہی نہیں بلکہ بیٹا سمجھا کرتے تھے نا، ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھا کرتے تھے نا، اللہ اکبر اللہ۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بازار سے واپس آئے تو کہتے میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے؟ فرمایا سلم کون؟ فرمایا حسن کدھر ہے، حسن کو لایا جائے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن جیسے ہی آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جفی ڈالی ہے نا، اس کا منہ چوما، اس کی پیشانی چومی، اس کے گالوں پہ بوسے دیے نا، اللہ کے نبی ان کو اپنے بیٹے سمجھا کرتے تھے نا۔ فرمایا فاطمہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں بابا پیاس کی وجہ سے رو رہے نا، سفر کرتے کرتے پانی ختم ہو گیا ہے، پانی مل نہیں رہا، فرمایا دودھ پلا دو، فرمایا ابو پیاس کی وجہ سے میرا اپنا دودھ خشک ہو گیا ہے نا، میرے پاس بھی تو دودھ نہیں ہے پیاس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے نا، پہلے حسن کو اٹھایا ہے، اپنی گود میں لیا ہے، اپنی گود میں لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈال دی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان، صحیح روایت بیان کر رہا ہوں، ثقہ روایت بیان کر رہا ہوں، یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے۔ میں قصے کہانیاں سنانے نہیں آیا نا، میں من گھڑت واقعہ سنانے نہیں آیا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حسن کے منہ میں ڈالی ہے نا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے، اللہ کے نبی کی زبان چوسی ہے، پیاس دور ہو گئی ہے، خوش ہو جاتے۔ جب حسن خوش ہو گئے فرمایا حسین کو پکڑاؤ، حسین کو پکڑانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی ہے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے زبان چوسی ہے، پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم۔ یہ پیارے پیغمبر کی زبان تھی نا، یہ میرے محمد کی زبان تھی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جب حسن حسین خوش ہو گئے تو نانا بھی خوش ہو گیا۔ جب حسن و حسین سخی ہوئے نا تو نانا بھی سخی ہو گیا نا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کون حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، فرمایا ایک دن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، فرمایا ہم کہیں باہر گئے، باہر سے واپس آئے نا، آ کے مسجد کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے نا تو حسن و حسین بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سجدے میں جاتے ہیں، حسن و حسین میرے نبی کے کندھوں پہ چڑھ جاتے، سجدے کے اندر اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیتے نا کہ یہ نیچے اترے تو میں اٹھ جاؤں نا۔ فرمایا یا خود پکڑ کے نیچے اتار دیتے، پھر بیٹھ جاتے، جب دوبارہ سجدہ کرتے حسن و حسین پھر کندھوں پہ چڑھ جاتے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز مکمل کر لینا، اتنے پیارے لگتے حسن، اتنا پیارے حسین سے میرے نبی کو، ایک کو اپنی دائیں کو جو ہے نا دائیں ٹانگ پہ بٹھایا، دوسرے کو بائیں ٹانگ پہ بٹھایا، دونوں کو اپنی جبھی میں لیا، بھاکر ڈالا، پیار کرتے رہے کافی دیر تک، پھر فرمانے لگے ان کو گھر چھوڑ کے آؤ نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے نبی جی اگر اجازت ہو تو میں گھر چھوڑ آؤں۔ فرمایا ہاں ابو ہریرہ تو چھوڑ کے آنا، ابھی حسن و حسین کا مقام دیکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دونوں کو اٹھا تو لیا لیکن رات بڑی تاریک تھی، بہت سخت اندھیری، بہت سخت اندھیری ہے، لیکن فرماتے میں نے جیسے ہی دونوں کو اٹھایا ہے نا یکدم آسمان پہ بجلی چمکی ہے، بجلی نے سارا مدینہ روشن کر دیا ہے۔ فرمایا جب تک میں حضرت علی کے گھر میں بی بی فاطمہ کے پاس حسن و حسین کو چھوڑ دیا کروں سے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ صحابہ کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنا، اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں آؤ نا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہے نا، اہل بیت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، اہل بیت کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھی پیار ہے، صحابہ کو بھی پیار ہے نا، صحابہ کو بھی پیار ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام